نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج آپ کو یہ بتانا ہے کہ کیا اگر ایک آدمی سورہ فاتحہ پہلی رکعت میں پڑھنا بھول گیا تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں۔ ایک آدمی جس نے اتحیات 4 رکعت والی نماز میں دعائے معصورہ سمیت پڑھ لی تو اس کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اسی طرح وہ آدمی جس نے ثنا نہیں پڑھا تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں۔ اسی طرح وہ آدمی جس نے فرض کی دوسری اور تیسری رکعت میں تلاوت نہیں کی، قرآن سورت نہیں پڑھی تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں۔ اسی طرح ناظرین، سجدہ سہو کس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص سجدہ سہو کرتا ہے تو سجدہ سہو کہتے کس کو ہے، اس کی تعریف کیا ہے، یہ کب لازم آتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، ان تمام باتوں کے متعلق آج کی ویڈیو میں آپ سے بات کرنی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، سجدہ سہو کا مطلب ہے بھول کا سجدہ، دوسرے لفظوں میں غلطی کا سجدہ۔ یعنی نماز پڑھنے والے شخص سے غلطی ہو گئی، اب اس غلطی کی بنیاد پر وہ آدمی سجدہ کرنا چاہتا ہے تو جو اس غلطی کی وجہ سے سجدہ کرنا چاہتا ہے اس سجدے کا نام سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے، یاد رہے کہ فرض جب دیر سے ادا ہو تب سجدہ سہو آتا ہے، یا پھر جو ہے واجب چھوٹ جائے تب بھی سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ اب اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، ایک آدمی 4 رکعت نماز پڑھ رہا تھا، اس نے پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ دیا، اس کے بعد وہ بیٹھ گیا بھول کر، پھر جیسے ہی یاد آیا وہ کھڑا ہو گیا۔ اب دیکھا جائے گا کہ یہ کتنی مقدار میں بیٹھا ہے۔ اگر یہ 3 دفعہ سبحان اللہ کی مقدار میں بیٹھا ہے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ اس سے بھول ہوئی ہے۔ تو 3 دفعہ سے زیادہ بیٹھا ہے تو فرض جس کے لیے اس کے کھڑے ہو کے تلاوت کرنی تھی دوسری رکعت کے لیے وہ لیٹ ہو گیا، لہذا اس بنیاد پر اس آدمی کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ لیکن اگر 3 دفعہ سبحان اللہ سے پہلے اس کو یاد آ گیا، یعنی بیٹھتے ہی اس کو یاد آ گیا، یہ کھڑا ہو گیا، تو اب اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہے۔ اسی طرح ناظرین، یہ سمجھیے کہ جب کوئی شخص 4 رکعت نماز پڑھ رہا تھا، وہ فرض ہوں یا سنت، اور پہلی اتحیات میں جب بیٹھتا ہے تو اتحیات درود شریف سمیت پڑھ لیتا ہے یا درود شریف کا کچھ حصہ پڑھ لیتا ہے، اور تب اس کو یاد آتا ہے تو یاد آتے ہی وہ کھڑا ہو جائے اور اپنی تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کرے اور اس کے بعد آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ اسی طرح ناظرین، تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں یہ قیام کے لیے دیر سے کھڑا ہو گیا، جس کی مقدار میں نے پہلے عرض کی کہ 3 دفعہ سبحان اللہ سے زیادہ ہو تو اس بندے پر سجدہ سہو ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آخری اتحیات میں بیٹھ کر، بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ تشہد پڑھنے کے بعد درود شریف سے پہلے آپ ایک طرف یا دونوں طرف سلام پھر کے 2 سجدے کر کے پھر شروع سے اتحیات شروع کر دیں اور آخر تک پڑھیں۔ یہ بہترین اور افضل طریقہ ہے۔ ایسا ہو گیا کہ آپ نے تشہد پڑھ لیا، درود ابراہیمی پڑھ رہے تھے یا پڑھ لیا تھا، پھر یاد آیا کہ میں نے تو سجدہ سہو کرنا تھا، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اسی وقت آپ سلام کریں اور پھر 2 سجدے کر لیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی پہ سجدہ سہو واجب تھا لیکن اس کو یاد نہیں تھا، اس نے اتحیات پڑھ لی، درود شریف پڑھ لیا، دعائیں پڑھ لی، اب ایک طرف اس نے سلام پھیر لیا، پھر اس کو یاد آیا کہ میں نے تو سجدہ سہو کرنا تھا،
اب بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ اب یہ 2 سجدے کر لے اور اس کے بعد شروع سے اتحیات پڑھ لے، اس کی نماز کامل ہو جائے گی۔ ہاں اسی طرح وہ شخص جس نے اتحیات بھی پڑھ لیا، سلام بھی دونوں طرف پھیر لیا، لیکن حیات نماز میں بیٹھا ہے، یعنی تشہد کی کیفیت میں بیٹھا ہے، اس کو یاد آیا کہ میں نے تو سجدہ سہو کرنا تھا، شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ اب 2 سجدے کر لے، اگر کسی سے بات نہیں کی تو اب 2 سجدے کر لے، پھر سے اتحیات شروع کر دے، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ تو ناظرین، اگر سجدہ سہو نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، از سر نو دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔